اگر اداروں کی مجموعی صورتحال میں بات کی جائے تو اس وقت پی آئی اے کی تباہی کا ذمہ دار تحریک لبیک پاکستان نہیں ہے، پی آئی اے کے ذمہ دار تباہی کے ذمہ دار یہ وکلاء نہیں ہے، یہ تاجران نہیں ہے، یہ علماء و مشائخ نہیں ہے، یہ عوام نہیں ہے، یہ وہ اشرافیہ ہے جس نے 76 سال سے پاکستان کو لوٹا ہے، یہ ذمہ دار ہے۔ اگر پاکستان کی ریلوے کی بات کی جائے تو مجھے بتائیں کس وکیل نے وہاں سے جناب اس کی نجکاری کی ہے، اس کے انجن بیچ کر کھائے ہیں، کس جناب تاجر نے اس کی پٹریوں کو فروخت کر کے اپنے کاروبار چمکائے ہیں، کس عالم نے ان کے اسٹیشنز بیچے ہیں؟ یہ سب کچھ اس ملک کی اشرافیہ نے کیا ہے۔ اور کیوں کیا ہے؟ تاکہ ہمارے کالے انگریز، ہمارے گورے انگریز وہ ہم سے راضی ہو چکے۔ وہ تو 100 سال پہلے یہاں سے جا چکے، لیکن ان کی باقیات آج بھی ہم پر مسلط ہیں۔ مسلط ہوتی ہیں یا خان کی صورت میں، کبھی مسلط ہوتی ہیں ایوب خان کی صورت میں، اور کبھی ضیاء کی صورت میں، اور پھر کبھی مشرف کی صورت میں، اور پھر کبھی نواز شریف کی صورت میں۔ یہ ساری وہ صورتیں ہیں، اور کبھی جناب کسی اور صورت میں، کبھی لبرلزم کے نام پر، اور کبھی جناب فلاں کے نام پر، اور کبھی زرداری کی صورت میں پاکستان کے اوپر مسلط ہوتی ہیں۔ یہ وہ ساری صورتیں ہیں جن کے آقا اور جناب سارا کچھ اور ملجا و ماوا وہ باہر بین الاقوامی لوگ ہیں، اور وہ جو ان کو کہتے ہیں یہ اس کے مطابق معیشت۔ ہاں ہمارے ملک کی معیشت ہے، لوگ کہتے ہیں مولویوں کو معیشت نہیں آتی۔ میں نے کہا پہلے آپ یہ بتاؤ کہ معیشت پاکستان میں چلانی ہے یا امریکہ میں؟ معیشت پاکستان کی ہے یا انڈیا کی؟ معیشت پاکستان کی ہے یا فرانس کی؟ اگر معیشت پاکستان کی ہے یا جرمنی کی؟ معیشت پاکستان کی ہے یا کسی اور ملک کی؟ اگر معیشت پاکستان کی ہے تو اس کو پاکستان کے اصولوں پر چلانا ہوگا، نہ کہ باہر سے لائے ہوئے پران طریقوں سے۔ اور آج تک کہا جاتا ہے جی یہ مولویوں نے ترقی نہیں کرنے دی، یہ وکیل راہ میں رکاوٹ ہے جناب، یہ تاجر جو ہیں یہ جناب خائن ہیں، اور یہ بازاروں میں۔ میں نے کہا بات سنو، کون سا تاجر آج تک ملک کا وزیر خزانہ بنا ہے؟ نہیں ہے، وہ باہر سے پلانٹڈ ہے۔ اسد عمر تاجر نہیں ہے، وکیل نہیں ہے، عالم نہیں ہے، زاہد نہیں ہے، مولوی نہیں ہے، وہ باہر سے ہے، وہ شیخ نہیں ہے، وہ باہر سے لایا ہوا لوگ ہے۔ آج تک کوئی پاکستان کا ایک کلیدی عہدہ بتائیں جہاں پر رہنے والا اور جس کے اوپر براجمان ہونے والا حقیقی پاکستانی ہو۔ اب میں سوال کرتا ہوں آپ تمام سے، اگر آپ میری بات غور سے سن رہے ہیں، میں سوال کرتا ہوں کہ مشرف نے پاکستان کے سب سے بڑے عہدے پر جو کلیدی عہدہ ہے چیف آف آرمی اسٹاف، پھر صدر پاکستان، اس میں رہنے کے باوجود مجھے یہ بتائیں کہ مشرف کی باقی زندگی کہاں گزری ہے؟ پاکستان میں کہاں گزری ہے؟ اگر آپ بھول نہیں گئے تو کہاں گزری ہے؟ اس ملک کے اوپر کلیدی عہدوں پہ رہنے والے جنرل راحیل شریف کی باقی زندگی کہاں گزر رہی ہے؟ میں سوال کرتا ہوں، اس ملک کے اندر 3 مرتبہ نواز شریف وزیر اعظم بنا، اور جب تھوڑی سی سختی آئی جیل میں تو 50 روپے کے اسٹامپ پر بھاگ کر اس ملک سے کون گیا؟ نام لے بھائی۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ اس ملک کے اندر جناب ڈیم کے اوپر پیسے کھانے والا ایک شخص جس کا نام ثاقب نثار تھا، چیف جسٹس تو کہنا بھی چیف جسٹس کے عہدے کی توہین ہے، لیکن جو آج بھی بیٹھا ہوا ہے وہ کم از کم توہین ہی کروا رہا ہے، عزت نہیں کروا رہا۔ یہ وہ کلام ہے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے پوچھ لوں گا جو آج بھی شخص اتنے بڑے عہدے پر بیٹھا ہے وہ کوئی قابل عزت آدمی نہیں ہے جو جناب وہ بھی اس عہدے کی توہین ہی کروا رہا ہے؟ مجھے بتائیں ثاقب نثار کہاں ہے؟ آصف سعید کھوسا کہاں ہے؟ کیا نہیں کہاں ہے؟ یہ سارے لوگ تو ہم پر آتے ہیں حکومت کرنے کے لیے، اور جو باقی آئے ہوئے ہیں ان کو آج ذرا بریک لگے تو ان کی بریک کہاں لگتی ہے؟ کسی کی دبئی میں؟ زرداری صاحب بھاگ کر کہاں جاتے ہیں؟ اور آپ اور میں کہاں رہتے ہیں؟ حالات کیسے بھی ہو جائیں، آٹا 16 روپے ملتا تھا، آج 100 روپے ملتا ہے، ہم کہاں رہتے ہیں؟ پیٹرول جناب 60 روپے تھا، آج 230 روپے 35 روپے 40 روپے مل رہا ہے، اور ہم کہاں سے پیٹرول بھرواتے ہیں؟ بتائیں یار مجھے، تاکہ مجھے تو آسانی ہو یہ بات کرنے کی۔ کہاں رہتے ہیں ہم؟ آج پاکستان کی جناب گھروں کے اندر، لائنوں کے اندر پانی نہیں آ رہا، ہم ٹینکروں کے ذریعے اپنے گھروں میں پانی ڈلواتے ہیں، اور ہم رہتے کہاں ہیں؟ ہمارے پینے والے پانی کیا فرانس سے اور جرمنی سے آتے ہیں یا پاکستان سے؟ تو پاکستانی یہ ہوئے یا ہم؟ تو ان کا ہم پر حکومت کرنا فرض ہے یا ہمارا حکومت اس ملک کے اوپر کرنا فرض ہے؟ بس یہ سوال ہے پوری قوم کے آگے کہ جناب آپ کن کو انتخاب کرنا چاہتے ہیں؟ اگر یہی لوگ آپ کے لیے پسندیدہ حکمران اور طرز حکمرانی آپ کو قبول ہے تو پھر تیار ہو جائیں، 70 نہیں 170 سال تک بھی سندھ کے حالات ہوں یا پاکستان کے حالات ہوں، پنجاب کے حالات ہوں یا بلوچستان کے حالات ہوں، خیبر پختونخوا کے حالات ہوں یا گلگت و کشمیر کے حالات ہوں، وہ اس سے زبوں تر تو ہو سکتے ہیں، اس سے بہتر نہیں ہو سکتے، کم از کم ان لوگوں کے ہوتے ہوئے۔ اور ان لوگوں کی، اور ہمارے ہاں اگر ہم سے پوچھا جائے گا جی آپ کا طرز سیاست کیا ہے، تو میں نے کہا جس نے پاکستان کا تصور پیش کیا ہے ہم اس کا طرز سیاست اٹھا لیتے ہیں۔ ہم علامہ ڈاکٹر محمد اقبال سے پوچھتے ہیں کہ اقبال ہم یہاں پاکستانی ہیں، تو نے تصور